قال تعالى في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اور حدیث پاک بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. قرآن پاک کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آج کے اس جمعہ میں جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہیں علماء کرام کی اہمیت و عظمت اور ائمہ کا مقام. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ جماعت علماء کی جماعت. امت کے اندر اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہے جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے دل میں جیسا اللہ کا خوف رہنا ہے اگر کسی کے دل میں رہتا ہے تو یقیناً وہ اس امت کے علماء کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی شبہ نہیں کہ امت کے اندر سب سے زیادہ ڈرنے والے اور امت کے اندر سب سے زیادہ دلوں میں خوف رکھنے والے اللہ کا صرف اور صرف علماء کی جماعت. اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے لیکن ان کا ڈر اور خوف اور علماء کا ڈر اور خوف الگ ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب کوئی عالم اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے تو وہ عالم علم کی بنیاد پر ڈرتا ہے. اس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ علم وحی بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آ سکتے ہیں، وہ کسی اور بندے کے اندر نہیں آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ ڈرنے والے کوئی طبقہ اگر ہے تو وہ علماء کا طبقہ ہے. پھر حدیث پاک میں سنیے اللہ کے نبی کا وہ فرمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیا ہے علماء؟ انبیاء کے وارث ہیں. وارث ہونا یہ الگ چیز ہے، عاشق ہونا الگ چیز. سمجھیے اس کو، ساری امت نبی کی عاشق، ساری امت نبی کو دل سے چاہنے والی، نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والی، اور جب نبی کا نام آ جائے تو اپنے ہاتھوں کو چومنے والی، ادب سے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والی یہ امت نبی کی عاشق ہے. کیا ہے؟ نبی کی عاشق. اور علماء نبی کے عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے وارث ہیں.
ایک بیٹا اور ایک ایسا دوست چاہنے والا ہو جو اس کو اپنی جان نچھاور کر دے، پھر بھی باپ کے دل میں بیٹے کی جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنی دوست کی نہیں ہوتی۔ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت جس قدر ہوتی ہے، چاہے بیٹا نافرمان، چاہے بیٹا باپ کی بات نہیں ماننے والا، لیکن ایک دوست ایک طرف اور دوسری طرف ایک بیٹا چاہے فرما بردار ہو، چاہے نافرمان ہو، چاہے بات ماننے والا ہو، چاہے بات نہ ماننے والا ہو، پھر بھی باپ کے دل میں فطری طور پر اللہ جب اس کو اولاد عطا کرتے ہیں اس کے دل میں بیٹے کی محبت رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ چند بددعائیں ایسی ہے کہ اگر وہ کسی کے منہ سے نکل جائے تو فوراً اللہ قبول کر لے۔ اس میں سے ایک بددعا ہے باپ کی بیٹے کی حق۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ جیسے اس کو فوراً قبول کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی باپ نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر اس کے دل سے یا پھر زبان سے اس کے نہ چاہتے ہوئے بددعا نکل جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساری امت نبی کی عاشق، نبی کو چاہنے والی، نبی کے نام پر اپنے کو لٹانے والی، اور علماء انبیاء کے وارث ہونے کے ساتھ ساتھ، علماء انبیاء کے عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ، نبی سے عشق کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کے وارث۔ اور حدیث پاک میں اس جملے پر غور کیجیے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء صرف میرے وارث ہے، بلکہ یہ فرمایا علماء سارے انبیاء کے وارث۔ جیسے ایک بیٹا ہے، بیٹا باپ کا بھی وارث، بیٹا دادا کا بھی وارث، بیٹا پردادا کا بھی وارث، اور یہ بیٹا سکردادا، جہاں تک اس کی نسل جاتی اور جہاں سے اس کی نسل شروع ہوتی اس کا نسب وہیں سے ملتا، اسی کے خون کا بیٹا، اسی کے ماں کا وارث رہتا۔ اور علماء جو ہے وہ صرف ایک نبی کے وارث نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کے وارث۔ یہ حدیث پاک میں علماء کا مقام بتلایا گیا، علماء کا مرتبہ بتلایا گیا، علماء کی عظمت بتلائی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا زیادہ مقام بتلایا ہے وہ ہے ائمہ کا، کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع اور ٹاپک ہے وہ دو ہیں، ایک تو علماء کی شان، علماء کا مقام، مرتبہ، عظمت، اور اسی طریقے سے ائمہ کا مقام اور ائمہ کی عظمت۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیر الاماکن مساجدها، دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے مسجدیں۔ سمجھ میں آنے کا دنیا میں بہت زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اچھی جگہ کوئی اور ہے تو وہ صرف اور صرف مسجدیں۔ خیر الاماکن مساجد، اور مساجد میں سب سے زیادہ بہترین جگہ ممبر ہے۔ مساجد میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو ممبر، اور ممبر سے بھی سب سے زیادہ بہترین اور قابل عظمت اگر کوئی چیز ہے تو اس ممبر پر کھڑنے والا امام۔ سمجھتے ہیں بات کیا ہے؟ دنیا میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین جگہ مسجد ہے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں پر اللہ کی فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں، اور بس آپ جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تحقیق کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی صلاح بیان کرتے ہیں۔ تو مساجد سب سے زیادہ بہترین جگہ پوری دنیا، اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں۔ پھر مساجد میں سب سے زیادہ بہتر جگہ وہ ہے ممبر۔
سب سے زیادہ جلدی اٹھنے والا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، کوئی اگر جاب کرنے والا ہے وہ بھی جلد سے جلد 6 بجے اٹھتا، کوئی ضروری کام ہے تو بھی ہمیں 5 بجے کے بعد ہی چھوٹا، لیکن جو اذان دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ جلد سے جلد اٹھنے والے وہ مؤذنین ہوتے ہیں۔ اور مؤذنین کا مقام، مؤذنین کا مرتبہ یہ الگ موضوع ہے، اگر اس پہ بات کی جائے گی تو پھر ہمارے پاس وقت ہے۔ تو عزیزو، ائمہ کا بھی مقام ہے، مؤذنین کا بھی مقام ہے، مساجد کا بھی مقام اللہ کی نظر۔ اب بہترین جگہ کے علاوہ نظر دوڑائیے، اللہ کے نظر میں جو سب سے زیادہ بہترین جگہ ہے وہ ہے بازار۔ کیوں بھائی بازار بہترین جگہ، مساجد بہترین جگہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھ لیجیے آپ، ہمارے اندر جو عام چلن پھرن میں ہے وہ یہ کہ ہم کبھی اگر ٹوپی پہن لیں، کرتا پائجامہ پہن لیں، داڑھی چھوڑ لیں، مسجد میں آ جائے تو ایک مسلمان جو 5 وقت کی نمازوں کا پابند نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں، غلط کام نہیں کروں گا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اسی لیے دیکھیے آپ، کوئی اگر داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا، داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ داڑھی نہیں رکھ کے تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ارے کرتا پائجامہ پہن کے دھوکہ دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کرتا پائجامہ نہیں پہنے، پینٹ شرٹ نہیں ہے تو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہیں۔ داڑھی رکھنا، کرتا پائجامہ پہننا، امامہ پہننا، ٹوپی پہننا، یہ کسی ملصاحب کی نشانی نہیں ہوتی، یہ کسی عالم دین کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اسلام کی نشانی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مسلمان داڑھی رکھے، چاہیے تو یہ ہونا تھا کہ ہر مسلمان کرتا پائجامہ پہنے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان اپنے سر پر ٹوپی اور امامہ پہنے، یہ نبی کی سنت ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ اگر کوئی داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا تو داڑھی رکھ کے کیسا جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ داڑھی رکھ کے تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ ارے بھئی آپ داڑھی رکھو، جھوٹ تو اس سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تو انہیں مسجد میں رہو، چاہے بازار میں رہو، چاہے گھر میں رہو، چاہے وہ کہیں اور جگہ پر رہو، اس کو جھوٹ بولنے کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے، دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے سمجھ میں آتا، بعض ایسے لوگ رہتے ہیں جو داڑھی رکھ لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے، کرتا پائجامہ پہن لیتے، دیکھنے میں انصاف کا بڑھیا دکھتا، لوگ اس سے دھوکہ کر جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ اگر کوئی داڑھی والا کچھ غلط کام کرے، کوئی کرتا پائجامہ پہننے والا کچھ غلط کام کرے، کوئی سنت اپنے چہرے پر سجا کر غلط کام کرے، تو بولتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے چلتے ہیں، یہ لوگ ایسے چلتے ہیں۔ ہر ایک ایسا نہیں رہتا، تھوڑے بیوقوف قسم کے لوگ ایسے بن جاتے، سمجھ میں آئے گا؟ ہر کوئی ایسا نہیں ہے، جو چند بیوقوف رہتے جن کو کچھ اور بننا رہتا جلدی سے وہ یہ بن جاتا۔ میں نے بات ہمارے ذہنوں میں کیا جاتا، ایسے چلتا۔ تو عزیزوں بزرگوں، داڑھی کا تعلق، ٹوپی کا تعلق، جبے کا تعلق اور پگڑی کا تعلق یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، منصف ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ جھوٹ آپ چاہے داڑھی رکھو یا نہ رکھو، آپ چاہے کرتا پائجامہ پہنو یا نہ پہنو، آپ ہر حال میں سچ بولنا ہے، ہر حال میں آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہونا ہے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل اسلام۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان داڑھی رکھے، لیکن اب اس کو تو ہم گن پوائنٹ پہ سمجھا تو نہیں سکتے۔ اب رکھا تو سنت ادا کیا، نہیں رکھا تو اس کے کاٹنے کی وجہ سے گنہگار ہوا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنے والے جھوٹ بولنا نہیں، ٹوپی رکھے تو جھوٹ بولنا نہیں۔ کیوں؟ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ کبھی کبھی اگر غفلت سے کوئی جھوٹ بول دیا تو ہمارا ذہن پورا منفی سوچ کی طرف چلا جاتا ہے، منفی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں آج یہ
نبی کے وارث ہیں. بات سمجھنے کی وراثت ہر اس بیٹے کو ملتی جو بیٹا اگر فرما بردار ہے تو بھی اس کو میرے باپ کی وراثت میں شریعت میں حصہ رکھا ہے. اگر بیٹا نافرمان ہے تو بھی شریعت نے باپ کی جائیداد میں اس بیٹے کا حصہ رکھا. اور دوسری بات ائمہ کا مقام جو ہے، ائمہ کا مرتبہ جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ عین سنت جیسے نبی کی سنت تھی وہ آج تک اس زمانے میں اگر کوئی سنت باقی ہے تو وہ امامت کی سنت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی جب تک دنیا میں باحیات تھے خود سے امامت کرتے تھے، کبھی کسی کو آگے نہیں بڑھاتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی پیشوا تھے، لیڈر تھے، لوگوں کے رہنما تھے. اور جب تک آپ باحیات رہے اور جب تک آپ کو چلنے کی استطاعت، مسجد تک آنے کی توفیق ملی اور جس کسی کے سہارے سے آپ آئے اس وقت تک آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی اور لوگوں کے پیشوا بنے، لوگوں کے لیڈر بنے. اب اللہ کے نبی تو نہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا جب اس دنیا سے رحلت آپ فرما گئے، اس دنیا سے کچھ کر گئے، اس کے بعد خلیفہ بنے امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ اپنے وقت کے خلیفہ بھی تھے اور اپنے وقت کے امام بھی تھے. اور جب ان کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی کا دور آیا تو ہر ایک خلافت کے ساتھ ساتھ امامت بھی کرتے تھے. تو یہ کوئی منصب اور یہ مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ اہمیت کے حامل کا مقام ہے. یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے جو آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا. اور امام بننے کے بعد دیکھ لیجیے فقہا نے لکھی ہے یہ بات کہ جب کبھی کوئی مسجد کا کوئی امام ہو اور وہ جب 5 وقت کی نمازیں اس کی ذمے میں ہو تو وہی 5 نمازیں پڑھائے گا. اور اگر اس امام کے علاوہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی آ جائے اور اس امام کا اگر استاد کا ساتھ آ جائے تو اس کو بھی امام کی اجازت کے بغیر آگے بڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں دی. جب تک امام صاحب اجازت دے دیں گے کہ فلاں نماز پڑھائے تو اس وقت تک کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ امام کی مرضی کے بغیر، امام کی اجازت کے بغیر مصلی کے آگے بڑھے. تو یہ منصب امامت جو ہے، اس منصب امامت کی بڑی اہمیت اسلام نے رکھی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانی بھی کیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی کیا کرتے تھے. لیکن آپ بتائیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے وہ آج کے زمانے میں نہیں ہے. ہاں دعوت و تبلیغ کا ایک راستہ ہے، اس راستے میں جا کر جو لوگ آئے ہیں اللہ نے ان کی زندگیوں میں انقلاب لایا. ان کی زندگی پہلے جیسی تھی ویسی بدل گئی، لیکن یہ مرکزہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ ہے جو ہم نے بنا لیا ہے. اور اس سے بڑا فائدہ امت کا ہو رہا ہے. اللہ کروڑ سلامت اور کروڑوں رحمتیں ان کے بانی مبانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس تبلیغ کو قائم کیا اور اس تبلیغ کی نشر و اشاعت کی، جو طریقہ پھیلایا آج امت اس سے استفادہ ہو رہی ہے. لیکن یہ حضور اکرم کی عین سنت نہیں ہے. امامت ایک ایسی چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ تم علماء سے، علم رکھنے والوں سے 5 چیزیں فرمائی گئی. کن عالما او متعلما، تم یا تو عالم بنو یا علم کو جاننے والے بنو، یا علم عالم بن جاؤ یا پھر علم کو سیکھنے والے بن جاؤ. پھر فرمایا گیا آخر میں کہ ایک چیز کبھی اپنے اندر نہ پیدا کرو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو علم رکھنے والے ہیں، جو علماء ہیں اور جو علم سیکھ رہے ہیں، ان کے تعلق سے اپنے دل میں بغض، اپنے
و تعالیٰ ان کی نسلوں سے دین علم کو چھین لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. آپ دیکھ لیجیے بہت سارے لوگ علماء کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پورا جسم دھو کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسا کر رہے ہیں, پورا جسم دھو کے پڑے ہوئے ان کے پیچھے. ہر ایک چیز پہ علماء کی ہر چیز پہ اعتراض, ہر چیز پہ اعتراض. تو اب اس کا اب حدیث پاک میں نے فرمایا گیا کہ جب کوئی کسی عالم دین کو یا پھر کسی علم رکھنے والے کے پیچھے لگے ہوا رہتا ہے, تو میں لگے ہوا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی برباد کر دیتے, آخرت میں اس کو برباد نہیں کرتے, دنیا میں برباد کرتے. اب ہم آپ دیکھتے بہت سارے لوگ پڑے ہوئے زندگی ہوں گے, ساتھ تو کچھ ایسا ہو رہا نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھ لیجیے آپ جو علماء کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں, یا تو ان کی اولاد نافرمان ہو جائے, یہ اللہ ان کو عذاب کی شکل میں لے گا, ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا. وہ یہ سمجھیں گے کہ میں تو بہت اچھا کام کرتا ہوں, میں بڑا نیک کام کرتا ہوں. لیکن جو علماء کے پیچھے پڑا ہوا رہے گا اور اپنا وقت ان کے پیچھے لگائے گا, تو یاد رکھیے یا تو ان کی اولاد نافرمان ہوگی یا پھر ان کے گھر میں ان کی خود بیوی ہوگی نافرمان. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ علماء کا مقام, یہ علماء کا مرتبہ ہے. آج اسرائیل بڑے بڑے ممالک آپ دیکھ لیجیے, آج کوئی انجینئر کہیں سے گزرتا ہے, کوئی ڈاکٹر کہیں سے گزرتا ہے, یا کوئی گریجویٹ کہیں سے گزرتا ہے, لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. لیکن اگر کوئی جبہ پہن کر یا پھر کرتا پائجامہ پہن کر اپنے چہرے پر سنت نبی کو سجا کر کہیں سے گزرتا ہے, تو پھر چار لوگ اس کو دیکھتے ہیں, حیرت میں پڑ جاتے ہیں, ارے پریشان ہو جاتے ہیں, اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا لوگوں پیارو, اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے دل میں بسنے والا جو کلام ہے اور اس کے دل میں بسنے والا جو علم ہے وہ کسی انسان کا علم نہیں ہے, وہ کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا علم نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کی کتاب اور آسمان سے اتری ہوئی کتاب کا علم اس کے سینے میں موجود ہے. جس وجہ سے لوگوں کے اندر آج میں کشمکش کی ہے, لوگ آج بھی پریشان ہوتے ہیں. یہ لوگ اتنا اچھا پیسہ پہن لیتے, فلاں عالم صاحب اتنے اچھے کپڑے کہیں پہنتے, فلاں عالم صاحب کے پاس اتنی اچھی گاڑی کہیں کو ہے, فلاں عالم صاحب کے پاس اتنا اچھا گھر کہیں کو ہے, فلاں عالم صاحب اتنا شان مان سے کہیں کو رہتے. ارے پیارو یاد رکھو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ گنڈوں کو, چوروں کو, ایملیوں کو اور کارپوریٹروں کو جو لوگوں کا چھین کر جاتے ہیں, اللہ ان کو جب نواز رہا تو پھر اس کی دین کی حفاظت کرنے والوں کو نہیں نوازے گا. بتائیے, جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ رسول کر رہے ہیں, کیا اللہ کو نہیں نوازے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم علماء کی اہمیت, علماء کی قدر کو جانتے ہوئے ان کا احترام کرتے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے, ان کی خدمت میں ہدیہ اور تحائف دیتے. یہ تو ہم نہیں کرتے. لیکن دوسری چیز دو میں لگے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے. ارے بھائی, جب آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے تو مت کیجیے, لیکن ان کی خامیاں تو مت نکالیے, آج تو مت نکالیے, ان کے پیچھے تو مت لگے رہیے. یہ ہوگی دو. تیسری چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے بھی امامت کی خدمت لی ہے وہ سارے وقت کے اولیاء اللہ بنے ہیں اور ان کی دعاؤں میں اللہ نے قبولیت کو رکھا ہے. آپ دیکھ لیجیے, امامت کا جو منصب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. بڑا ہی ایسا منصب ہے, یاد رکھیے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا منصب, یہ مسلح ایسا ہے جس کو پورے کاٹے مجھے کوئی سکون سے اس پر نہیں کر سکتا. جب کوئی امام بنے اور کوئی جب نماز پڑھانے والا بنے تو یہ صرف مسلح نہیں ہے, اس مسلح پہ چھپنے والے بہت سارے کاٹے ہیں. اور اس وجہ سے ہو رہا کیا, آج دیکھنے میں یہ آ رہا جو ہمارا طبقہ ہے علماء اور حفاظ کا, وہ اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھتے اور دنیاوی تعلیم دیتے. کیوں صاحب؟ بول رہے کہ کرنا کیا ہے, وہی تنخواہ ہے اور اتنی تنخواہ دینے کے بعد ہمارا کو بچتی ہے تو اچھا تھا. تنخواہ دینے کے بعد ایسی باتیں سناتے ہیں, ایسے جو ہے نا آئے ہمارے اندر نکالتے ہیں اور ایسے تانے مارتے ہیں کہ اب میرا نہیں رک گیا ہے. بہت سارے علم آپ کو ملیں گے. یاد رکھیے, ایک دور ایسا بھی آئے گا, اگر
میں جو چل رہا ہے آج کل وہ بتا رہا ہوں، اور کوئی غلط بات نہیں بتا رہا ہوں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، ایک 5-10 منٹ اور میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ائمہ کا جو مقام ہے، علماء اکرام کا جو مقام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے علماء حفاظ میری نظر میں میں خود دیکھتا ہوں، وہ دین کا علم حاصل کیے اور ایک جذبے سے 8 سال مدرسے میں لگا کر، 9 سال مدرسے میں لگا کر خدمت کے جذبے سے مسجد میں یہ سوچ کر آئے کہ ہم امت کی رہنمائی کریں گے، امت کو صحیح راستے پر لے جائیں گے، لیکن وہاں آنے کے بعد جو کام وہ کر رہے ہیں ان کے کام میں بھی بہت سارے لوگ خلل ڈال رہے ہیں۔ اب خلل ڈالنے کی وجہ سے بہت سارے حفاظ یہ اتنا بڑا منصب چھوڑ کر، اتنی اچھی چیز چھوڑ کر آٹو چلانے پر مجبور، دنیا کی کامیں کرنے پر مجبور۔ بتائیے اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ وہ تو اللہ کے سامنے جواب دیں گے، نقصان اس امت کا ہوگا۔ یہ امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ناقلی بڑھ جائے گی۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ العلمائی ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لوگوں کو اپنے پاس بلا دیتے ہیں جب قوم ان کی نافرمانی کرتی ہے۔ پہلے وہ جب کوئی ایسا شوہر جو حلال کمانے والا، حلال کھانے والا اور بیوی کو خوش رکھنے والا، اگر بیوی اس کی نافرمانی کرے گی، بیوی اس سے بدتمیزی کرے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شوہر کو اپنے پاس بلا دیتے ہیں۔ اور دوسرا، امت کے وہ علماء جب قوم کی نافرمانی کرے گی، جب قوم ان کے اوپر توہین لگائے گی، جب قوم ان سے نازیبہ الفاظ استعمال کرے گی، یاد رکھیے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا دیتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ 8 دن میں 10-10 12 ایسے پائے کہ علماء جن پر پورا ایک محلہ رہتا تھا، ایک محلہ ان کے ہاتھ میں تھا، ساری امت کی وہ رہبری کرتے تھے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، ویسی قدر نہیں کی، جس وجہ سے آج امت میں علماء کی کمی ہو رہی ہے اور قابل علماء آج امت کو میسر نہیں ہو رہے۔ کیسے کیسے علماء ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، علماء کیسے کیسے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو علماء اس وقت لگے ہوئے ہیں اور جو دین کی خدمت میں اللہ کی رضا کے خاطر جو کر رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں تو ان کی خدمت میں توبہ طائب کیجیے، ان کا اکرام کیجیے اور ان سے عزت سے بات کیجیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر خاموش رہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کرتے تھے، دوسرا کیا کرتے آگے؟ کیا ہو گیا؟ اب تک امام صاحب مسجد میں نہیں ہے، امام صاحب 2 منٹ لیٹ آئے، امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھا دیے، فلاں صاحب نے بیان میں ایسا بول دیے۔ اور بعض کمیٹیاں اور بعض مساجد کا حال تو اتنا برا ہے اس وقت، جمعے کا جو موقع ہوتا ہے یہ آپ کی رہبری کے لیے ہوتا ہے، آپ کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جس مسجد میں 4 چیزیں جب تک نہیں ہوگی وہ مسجد کبھی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز وہ مسجد عبادت گاہ ہو، دوسری چیز اس مسجد میں تعلیم گاہ ہو، یعنی مسلمانوں کو اتنا ہی اس میں سکھایا جائے جس میں وہ حلال اور حرام کی تمیز کو پہچانے، اور تیسری چیز تربیت کا، یعنی اس میں لوگوں کی تربیت بھی ہو، اور چوتھی چیز ملامات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کی خیر خیریت اللہ کے نبی مسجد میں لیا کرتے تھے، کس کے گھر میں کیا چلا، پوری لسٹ بنی ہوئی تھی کہ اس محلے میں اتنے لوگ بیوہ ہیں، اتنی عورتیں بیوہ ہیں اور اتنے لوگ بیمار ہیں، ہر ایک کا نام لے کر دعا کرتے تھے۔ اگر کوئی مسجد نہیں آیا، کسی نماز میں مسجد میں نہیں دکھا، تو اللہ کے نبی خود جا کر ان سے حال دریافت کرتے تھے کہ آپ مسجد میں آنا کر رہے ہیں، معلوم ہوتا تھا کہ بیمار ہے، مسجد تک نہیں آ سکے تو گھر میں نماز پڑھ لیجیے۔ تو یاد رکھیے 4 چیزیں جب تک نہیں ہوگی وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند مسجد ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ہے کیا؟ عبادت کا، 5 وقت کی نماز اس میں ہو، تعلیم کا بھی ہو۔ جو بڑی عمر کے حضرات تھے وہ جب اپنے بچپن میں اولاد رہتے ہوئے نہیں پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، آپ مسجد کے امام صاحب کے پاس آئیے اور جو مسجد میں سکھلانے والے ہیں ان کے پاس آئیے اور اتنا علم سیکھیے جس سے آپ حلال اور حرام میں تمیز کر پائے۔ اور تیسری چیز ہے تربیت کا۔ آپ کی تربیت ہونا اسی مساجد کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے عربی ممالک جو ہے اس وقت سعودیہ ہے، بحرین ہے، قطر ہے، وہاں کی مساجد کا حال اتنا برا ہے، اللہ رحم فرمائے
وہاں پر جب کوئی جمعے میں حکومت کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو پھر وہاں کی حکومت علماء کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالتا ہے۔ آج بھی ریکارڈ ہے وہاں پر 200 سے 400 علماء آج بھی عربی ممالک جو ہے اس میں جیل میں بند ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ حکومت کی طرف سے جو آتا لیٹر پیڈ، جتنا لیٹر پیڈ میں لکھا گیا اتنا ہی پڑھنے کی اجازت ہے، اتنا ہی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر اس سے زیادہ کچھ اور بول دیے تو پھر اٹھا کے جیل میں ڈال دیں۔ یہ ایسے ممالک کا حال ہے۔ لیکن آج بھی اگر کوئی صحیح امت کی رہنمائی کر رہے اور امت کو دین کی طرف لا رہے ہیں تو وہ علماء ہیں، وہ ائمہ ہیں اور اس قوم کے رہبر ہیں۔ تو آج جو جمعے کا موقع جو ہوتا ہے، یہ جمعے کا موقع آپ کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، آپ کے سدھرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کبھی جمعے کے موقع پر کوئی آپ کی مزاج کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو بعض مسجدوں میں، دوسری مسجدوں کی بات میں بتا رہا ہوں، بیان کے بعد آگے بولتے ہیں صاحب آپ کو ایک ٹاپک پہ نہیں چلنا تھا، آپ یہ بات نہیں کرنا تھا، کیوں کر رہے؟ اب علماء کو چاہیے لوگ سمجھائیں گے کہ یہاں بیٹھ کے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ اگر ویسا ہے تو آپ بھی اپنے یہاں پہ بیان کر لیجیے، ہماری کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر جو بولا جاتا ہے، یاد رکھیے جب کوئی مسجد اللہ کے نام پہ کوئی جگہ وقف کر دیتا ہے، اس میں مسجد بنا دیتا ہے تو وہ تعمیرات اللہ کے لیے رہتی ہے۔ اب وہ جب وقف کر دیا تو اب اس مسجد میں جو وقف کیا اس کے لیے نہیں چلے گی، صرف اور صرف اللہ کی چلے گی۔ اور یہاں پر جو بیٹھ کر بولنے والا ہوگا وہ آپ کے مزاج کے اعتبار سے بولنے والا نہیں ہوگا، بلکہ معاشرے میں جو بیماریاں پنپ رہی ہیں، جو قوم میں برائیاں پائی جا رہی ہے، ارے بھائی جب ڈاکٹر آپ کے علاج کو اور آپ کی بیماری کو پہچانے گا تو تب علاج کرے گا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، بیماری کیا ہے بول رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹے سے، کیا علاج کرنے کے لیے کافی ہے؟ آپ کو مرض بتانا پڑے گا، میرے کو فلاں بیماری ہے، آپ اس کا علاج کیجیے، ڈاکٹر صاحب علاج کریں گے نہیں، یہ بھی نہیں بولا۔ اب بتائیے جمعے کے موقع پر اگر اتنی بھی اجازت بولنے کی نہ ہو تو پھر قوم کی ہماری تربیت کب ہوگی؟ قوم ہماری سدھرے گی کب؟ قوم سیدھی راہ پر کب آئے گی؟ ہمیشہ کانوں کو سننے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واہ واہ کی نہیں، یہ امت پہ ایسا حال آیا ہوا ہے، واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، آہ کی ضرورت ہے، آہ کی ضرورت ہے۔ تو آخری بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے سلطان الدین اکبر، ان کی 3 خوبیاں ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ڈائریکٹ جیسا ان کا انتقال ہوا، کسی بزرگ نے ان کو جنت میں دیکھا۔ پہلی خوبی یہ تھی وہ وقت کے بادشاہ تھے، لیکن جیسے رات کا حصہ آ جاتا وہ فقیروں والا لباس پہن لیتے اور بیواؤں تک جو عورتیں ہوتی ہیں، جو غریب مسکین ہوتی ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی ضرورت کا سامان رکھتے تھے۔ اور دوسری چیز، ہفتے میں 2 مرتبہ بزرگوں کی دعوت اپنے گھر پر کیا کرتے تھے۔ عالی سے عالی شان قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے بزرگ تھے، ان کی دعوت آپ ہفتے میں 2 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز، آپ رات کے وقت میں جب عشاء کا وقت چلا جاتا سارے لوگ سو جاتے تو اس وقت ایک راشن کٹ اور ماہانہ جو انسان کو ضروریات پیش آنے والی ہے وہ علماء کے گھر میں جاتے اور اس کو رکھ دیتے، اور صبح وقت جب دیکھتے کہ ہر مہینے کا جو راشن ہوتا وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمارے گھر پر رکھا ہوا ہوتا، تو علماء کی دعائیں ایسی تھی، وہ بیواؤں کی دعائیں ایسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی۔ جب ان کا انتقال ہوا اور جنازے کی نماز کی باری جب آئی تو ان کے خادم نے سب لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ان کے انتقال سے پہلے ان کے پاس مجھے ایک وصیت ملی ہے، اور وصیت یہ ہے کہ انہوں نے 2 شرطیں رکھی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ میری جنازے کی نماز ایسا شخص پڑھائے جو کبھی بھی 5 نمازوں کے علاوہ جس کی تہجد کی فوت نہ ہوئی ہو، اور عصر کی 4 نماز 4 رکعت جو سنت غیر مقتدہ ہے عصر سے پہلے کی وہ بھی قضا نہیں ہوئی، ویسا شخص میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ اور دوسرا، ایسا شخص میری جنازے کی نماز پڑھائے یہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس نے کبھی غیر محرم کو اپنی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ 2 خوبیاں جس میں ہوگی اس کو میری جنازے کی نماز پڑھانے کا حق حاصل ہے۔ تو اس وقت کے بڑے سے بڑے بزرگان بھی اور وقت اولیاء اللہ پیچھے ہٹ گئے، اور کوئی کہتا نہیں میں میری کوئی نماز قضا ہوگی، ہر ایک کسی میں کوئی نہ کوئی قضا نماز باقی تھی، لیکن ایک جو بزرگ تھے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا یہ راز میرے اور میرے اللہ کے درمیان باقی تھا کہ میری پوری زندگی میں جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ
میری تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی، یہ راز یہ بزرگ جاتے جاتے میرا راز بول کر چلے گئے۔ اور انہوں نے آگے نماز پڑھائی۔ وہ کون تھے؟ وہ وقت کے عالم دین تھے، وہ وقت کے جاننے والے تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہدایت دی تھی۔ اب آخری بات، سب سے آخری بات، انشاءاللہ یہ میرے بیان کی جو میرا آج کا بیان ہے، آپ کے سامنے میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ میرے بیان کی سب سے آخری بات ہے۔ الحمدللہ میں اس بارے میں سوچا تھا کہ یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں یا نہ رکھوں، بہت سوچ کے بعد، بہت فکر کے بعد میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ الحمدللہ میں اس مسجد کو 3 سال سے تقریباً 3 سال سے میں اس مسجد میں جمعے کی جو فرائض اور واجبات ہوتے ہیں وہ میں الحمدللہ اللہ کے شکر سے ادا کر رہا تھا، لیکن کچھ مسائل کی بنا پر آپ حضرات سے دوبارہ تو ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے میرا آخری جمعہ ہو۔ آپ تمام حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں دل کے خلوص کے ساتھ، اللہیت کے ساتھ، آپ تمام حضرات کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر اخلاص کی مدد سے مجھے نوازے، اور جو باتیں اور جتنی میں باتیں یہاں پر بتایا ابھی تک، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک کارگزاری میں اپنے آپ کو سنا کر بات کرتا ہوں، جب تقریباً 3 مہینے پہلے 2-3 احباب مجھ سے جمعے کے بعد ملے اور مل کر یہ کہیں کہ مولانا آپ جب بیان کریں اور آپ کا بیان میں جب سے سننے لگا تو خدا کی قسم میں آپ کے لیے الفاظ دعا کرتا ہوں، اور میری زندگی میں نمازوں کی پابندی نہیں تھی، میں جہاں بھی ہوتا ہوں نماز کے لیے الگ سے وقت نکالتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، تو میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری اتنی محنت کے باوجود، اتنی دور دراز سے سفر طے کرنے کے باوجود یہاں آنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بتاؤں اور آپ کے دل کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو میں تمام حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں جن لوگوں کو بھی جس طریقے سے فائدہ ہوا، اور یاد رکھیے یہاں پر بیٹھنے کے بعد جو باتیں نکلتی ہیں وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب کسی کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو اب دوا تو کرنی ہوتی ہے لیکن پینے کے بعد ہی اس کا علاج ہوتا ہے، بغیر کلمی دوا کی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سارے لوگوں پر الحمدللہ اس سے فائدہ بھی ہوا، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جو ہے نا باتیں اچھی نہیں لگی ہوگی، تو میں ان سے بھی اپنی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں اگر میرے بیان میں کبھی کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہوئی تو میں اللہ کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہیں وہ ہماری نجات کے لیے، اگر ہم اس کو صحیح سنیں گے، جمعے کا موقع جو ہوتا ہے اس کو خالی ہاتھ سے جانے کو دیجیے، جمعے میں جلدی آ کر بیٹھنا سننا، یہ آج قوم اس لیے پریشان ہوئی ہے کہ وہ جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے، جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے، اگر صرف ہم ہمارے اختیار میں جو ہے وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ملک کا نقشہ بدلے گا، اور مسلمان جو آج زوال کی جانب ہے اور جو ہے نا ناکام بن کے رہ چکا ہے، ہر کوئی اسے ڈرا رہا ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات پر صحیح پابندی سے چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ مسلمانوں کی حکمرانی آئے گی اور مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوگی، لیکن شرط یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم سربلند رہو، آباد رہو، تو تمہیں اس سے پہلے سچے پکے مومن بننا ضروری ہے۔ جب تک تم سچے پکے مومن نہیں بنو گے اللہ کے ہاتھ تمہارا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا